محرم سے اس طرح چلنے لگا، اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، یہ 4 مہینے ہیں لوگوں، محرم سے پہلے 2 مہینے ذی-قعدہ، ذی الحج اور محرم اور رجب، اللہ نے کہا ان 4 مہینوں میں گناہ نہ کرنا وگرنہ بڑا عذاب ہوگا، اور ان 4 مہینوں کے علاوہ گناہ کرے گا وہ کم ہے، مگر 4 مہینے میں گناہ کرے گا تو وہ بہت شدید۔ اللہ نے ان مہینوں کی عزت رکھی ہے۔ محرم کو اللہ نے اس دن سے عزت والا قرار دیا جب سے یہ پیدا ہوا، جب سے اللہ نے زمانے کو پیدا کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم میں روزے رکھو، اور آپ نے کہا تم سے پہلے انبیاء علیہ السلام محرم میں روزے رکھتے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور ابن ماجہ وغیرہ کی روایات میں آتا ہے، انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول روزے رکھنا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا صم فی الشہر، مہینے میں 1 روزہ رکھو۔ اس نے کہا زدنی بی قوہ، میں طاقتور ہوں، جوان آدمی ہوں، جوان لڑکا ہوں، آپ مجھے زیادہ بتا دیں، تو آپ نے فرمایا نہیں 2۔ اس نے کہا اللہ کے رسول زدنی، اور بڑھا دیجئے، آپ نے فرمایا 3، اور پھر اس نے کہا اللہ کے رسول اور بڑھا دیجئے، تو آپ نے فرمایا تمہیں اتنا شوق ہے روزے رکھنے کا تو پھر ان 4 مہینوں میں روزے رکھو، جن 4 مہینوں کو اللہ نے عزت والا قرار دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا اور آپ نے فرمایا ان 4 مہینوں میں پہلا مہینہ جب آئے ذی القعدہ کا، تو آپ نے فرمایا 3 روزے رکھنا، پھر 3 دن چھوڑ دینا، پھر 3 روزے رکھنا، پھر 3 دن چھوڑ دینا، پھر فرمایا تم ثلاث، 3 دن رکھنا، پھر 3 دن چھوڑ دینا، اور آپ نے فرمایا ان سارے 4 مہینوں میں 3 دن جب شروع ہو جائیں تو رکھو روزہ، پھر 3 دن افطار کر لو، پھر 3 دن رکھو، پھر 3 دن افطار کر لو، تو اس اعتبار سے یہ 15 کے قریب روزے بن جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ کر لو کہ ان 4 مہینوں میں روزے رکھو، 3 دن رکھو، 3 دن چھوڑ دو، پھر 3 دن رکھو، پھر 3 دن چھوڑ دو، تو آدمی گنے تو اس اعتبار سے زیادہ یہ روزے بنتے ہیں۔ فرمایا اس طرح کر لو، اور وہ چپ ہو گیا۔ ایک آدمی نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ حضرت روزوں کا آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو انہوں نے یہ حدیث سنائی اور انہوں نے کہا وہ پہلا اور آخری آدمی تھا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترتیب بتائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کا اشارہ انگلیوں سے کہا اور چوتھی کو جھٹک دیا یعنی بند کر لیا، اور پھر آپ نے 3 مرتبہ اس سے کہہ کے ہاتھ گرا دیا۔ تو مطلب یہ تھا کہ 3 روزے پھر 3 ناغے، پھر 3 روزے پھر 3 ناغے، یہاں تک کہ مہینہ پورا ہو جائے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام فرماتے تھے روزہ رکھنے کا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کسی روزے کے متعلق اتنا فکر مند نہیں دیکھا جتنا 10 محرم کے روزے کو، اور آپ نے کہا تم عرفہ کے دن کا روزہ رکھو، سنتن قبلہا و سنتن بعدہا، 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جو عاشورہ 10 محرم کا روزہ رکھے گا احتسب علی اللہ، مجھے اللہ سے امید ہے، سنت التی قبلہا، اس کی زندگی میں جو اس سے پہلے کا سال گزرا ہے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ عاشورہ کے دن کا روزہ فرض تھا، ایسے ہی نہیں ہے۔ کفار مکہ رکھتے تھے، مشرکین مکہ رکھتے تھے، سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ رکھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں یہ سب کے سب 10ویں محرم کو روزہ رکھتے تھے، اور آپ نے فرمایا میں بھی اسی وجہ سے رکھتا ہوں۔ اور پھر آپ نے کہا اس کا روزہ رکھو لوگوں، اور اگر تم چھوڑنا فرض تھا پہلے، اور پھر جب رمضان فرض ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں 10 محرم کا روزہ اب تمہارا جی چاہے تو رکھو اور جی چاہے تو نہ رکھو۔ اس لیے 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنا اگرچہ فرض نہیں رہا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت التی قبلہا، تمہاری پچھلے سال کے سارے گناہ احتسب علی اللہ، مجھے اللہ سے امید ہے معافی مل جائے گی تمہیں، اس 10 محرم کا روزہ رکھنا ہے۔
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ عید مناتے ہیں یہودی 10 محرم کو، تو آپ نے کہا تم 10 محرم کو، اچھا کس لیے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نجات دی تھی، آپ نے فرمایا اس محرم میں روزے رکھو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عاشورہ کے علاوہ بھی آدمی روزے رکھ لے، 2-4 روزے رکھ لے، جتنا اللہ توفیق دے محرم میں روزے رکھے۔ ذیقعد، ذی الحج، محرم اور رجب 4 مہینے ایسے ہیں جس میں عمومی طور پہ روزے رکھنے چاہیے۔ اللہ کو بہت یہ عبادت پسند ہے، اس لیے 4 مہینوں میں فرمایا ویسے روزے رکھو، عاشورہ کا روزہ رکھو۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی زبردست بات کی، آپ نے کہا یہودی روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کو، اور دیکھو تم لوگ بھی روزہ رکھنا، اور اس محرم میں اللہ سے معافی مانگتے رہنا۔ تم سے پہلے قوم گزری ہے، اللہ نے محرم میں استغفار کی وجہ سے انہیں معاف کر دیا تھا، اور ایک میری امت ہے، اللہ سے جو اس محرم میں معافی مانگے گا اللہ اسے معاف کر دے گا۔ اس لیے محرم میں کرنے کا کام عاشورہ کا، اور اس کے علاوہ بھی کچھ روزے رکھنا ہے، اور ایک کام یہ بھی ہے کہ اللہ سے کثرت سے معافی مانگے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ایک دن کہ اللہ کے رسول سب سے اچھا عمل قیامت میں آدمی کے نامہ اعمال میں کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا وہ خوش نصیب شخص جو کثرت سے اللہ سے معافی مانگتا رہا، اس جیسا عمل کوئی نہیں لائے۔ اس لیے محرم میں خود فرمایا کہ ایک امت کی توبہ اللہ نے قبول کی تھی، غالباً بنی اسرائیل مراد تھے، اور آپ نے فرمایا ایک امت کی توبہ اللہ قبول کرے گا، وہ میری امت، یعنی یہ امت ایسی ہے کہ محرم میں اللہ سے معافی مانگے۔ محرم میں ایک تو یہ کام کرنا چاہیے کہ عاشورہ کا روزہ 10ویں محرم کا، دوسرا یہ کہ اگر ہو سکے تو اس مہینے میں ویسے بھی روزے رکھنے چاہیے، تیسرا کرنے کا کام یہ ہے کہ کثرت سے اللہ سے معافی مانگے، نفل پڑھے، اللہ سے اپنے گناہوں کو اجمالی طور پہ یاد کر کے معافی مانگے، اور کوشش کرے کہ اللہ سے توبہ کرے اس محرم میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اس مہینے میں جو آدمی توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرمائے۔